ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ویلکم پاسٹر افتاب۔ آمین، تھینک یو سو مچ سسٹر جی۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹی، خدا روح القدس، میرے آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند تو یقیناً ہمارے درمیان ہے، اور جیزس ابھی ہم سب نے مل کر ورشپ کی تیرے جلال کے لیے۔ تو خداوند ہمارا ایمان ہے آج کی ساری پرستش، آج کی ورشپ تیرے حضور باخور کے مانند پہنچی۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا۔ اب جب کہ تو ہم سے بات کرنے کو ہے، تیرا سورما، تیرا ممسو، خدا کے عظیم خادم پاسٹر لطیف جان، تیرے پاک منہ کی پاک باتیں، شیریں باتیں جو حالات بدلتی ہیں، زندگیاں بدلتی ہیں، وہ کلام کی تشریح تیرا بندہ ہم تک پہنچانے کو ہے۔ تو میں تیرے ممسوح کے لیے، تیرے داس کے لیے، تیرے خادم کے لیے شفایت کرتا ہوں۔ خداوند تو ابھی سے اپنے بندہ کو لفظوں کی ترتیب عطا کر، تاکہ آج کے میسج کے سبب سے سننے والے کان اور زندگیاں برکت پائیں۔ آج جب کلام کا دم پھونکا جائے تو یہ دم جب مشرق، مغرب، شمال اور جنوب سے آئے تو یہ دم زندگیوں کے اندر بیداری پیدا کرے۔ ہاں خداوند، جس طرح حزقیل سے تو نے کہا کہ ان سوکھی ہڈیوں پر نبوت کر، آج بھی تیرا کلام وہ لوگ جو روحانی طور پر سوکھ چکے ہیں، جب کلام کا دم پھونکا جاتا ہے تو زندگیوں کے اندر روحانی طور پر بیداری آتی ہے اور جان آ جاتی ہے، کیونکہ تیرا کلام جان پیدا کرتے ہیں، زندگی پیدا کرتے ہیں۔ خداوند میں تیرے ممسوح کے لیے، تیرے داس کے لیے یہ دعا کرتا ہوں تیرا خادم ہوتے ہوئے کہ تو اپنے بندہ کو، اپنے ممسوح کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا۔ آج کے کلام کی تشریح، جس طرح تیرے کلام مقدس میں زبور نویس یوں کہتا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ آج کے میسج کی، آج کے کلام کی تشریح خداوند ہماری زندگیوں کے اندر نور پیدا کرے، اور خداوند ہمارے دل اور دماغ کو روشن کرے اور ہمیں دانا بنائے۔ خداوند اسپیشلی تمام ممبران کے لیے جو آن لائن ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، ان کے لیے تیرا خادم برکت چاہتا ہے۔ اسپیشلی پاسٹر لیاقت تنویر کے لیے، ان کے خاندان کے لیے ہم تجھ سے تسلی مانگتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، مانگتے ہیں مسیحا کے نام سے، آمین، آمین، آمین۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر داؤد، آفتاب داؤد۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہوں۔ اور میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ پاسٹر لطیف جان کو ویلکم کہتی ہوں۔ پاسٹر جی اپنے مائک آن میوٹ کیجیے، آج کا زندگی بخش کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ویلکم۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آداب پیش کرتا ہوں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو زندگی عطا کی ہے اور خوبصورت آوازیں عطا کی ہیں کہ ہم خداوند کے حضور اس کی بندگی کر سکیں، اس کی پرستش کر سکیں۔ آئیے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے تلاوت پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کی تشریح جو ہے وہ آج پاسٹر لیاقت اور تمام عزیز و اقارب کے لیے جو اس وقت غم زدہ ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کے غم میں شریک ہوں گے۔ ہمارا آج کا پہلا حوالہ جو ہے وہ دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے ہم 7ویں آیت تک پڑھیں گے، اور اس میں سسٹر شمیم ہماری رہنمائی کریں گی۔
मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में इस्लाम। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे आज की पहली तिलावत 2 कुरिन्थियों उसका पहला बाब 3 आयत से लेके 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में हैं, क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज्यादा पहुंचते हैं इसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीला से ज्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिस सोबत से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो इसी तरह तसल्ली में भी हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। मेरे जो आज का हमारा जो उन्वान है वो है दर्द में इत्मीनान, पीस इन पेन। जिंदगी में हम सब इस दर्द से गुजरे होंगे। जिस दर्द की मैं बात कर रहा हूं, हम सब इससे बखूबी तौर पर जानते हैं कि आज हम किस वास्ते जमा हुए हैं। हमारी आज की इबादत थोड़ी 1 घंटा लेट भी है, और व्हाट्सएप पर जो हमारे बहन भाई हैं उनके लिए 1 घंटा अर्ली है। उसकी वजह ये थी कि हम कंबाइन एक इकट्ठी इबादत जो है वो कर सकें, यानी कि हम उस गमज़दा घराने के दुख में शरीक हो सके। हम सब रूहानी तौर पर एक ख़ानदान है, और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एक दूसरे के दुख में और दर्द में शरीक होना। ये दर्द का जो तजर्बा है, जैसे मैंने बताया कि ये हम सब ने सहा है, और हम सब के साथ ये वाक़या जो है ये ज़रूर पेश आया। उसकी वजह ये है कि ये मंसूबा अज़ल से खुदा ने तैयार किया हुआ है। और याद रखिए कि जो दर्द है वो दर्द है, और ज़िंदगी जब तक है, जब तक हम इस ज़मीन पर ज़िंदा हैं, बहुत सारे दर्द और तकलीफ़ें जो हैं वो हमें सहनी पड़ती हैं। चाहे वो दर्द जो है वो जिस्मानी हो, चाहे वो कोई जज्बाती दर्द हो, या चाहे ज़हनी या रूहानी दर्द जो है वो क्यों ना हो। लेकिन आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से एक खुशी की उम्मीद जो है उस पर हम आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। खुशी की बात यह है कि इस दर्द के अंदर जो इत्मीनान पाया जाता है, और इस दर्द के अंदर जो सुकून और उम्मीद हमें मिलती है, इसका हल जो है वो खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से अभी हमने पढ़ा है। और कलाम मुकद्दस के अंदर इस दर्द का सलूशन जो है वो हमें मिलता है। सो चंद एक पॉइंट होंगे जो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन मेरी ये ज़रूर आपसे इल्तजा होगी कि
ان پوائنٹس کو جب ہم اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں گے تو پھر وہ درد جو ہے وہ خوشی میں، اطمینان میں اور سکون میں تبدیل ہو جائے گا۔ زیادہ مشکل بات نہیں ہوگی، ہم خداوند کے کلام میں سے یہ پہلا پوائنٹ جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ پہلا پوائنٹ ہے اطمینان کا سرچشمہ خدا ہے۔ یعنی کہ خدا جو ہے وہی تمام تسلیوں، اطمینانوں کا سرچشمہ ہے۔ ابھی یہ حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ ہے۔ اس رحمتوں کے باپ کی حمد اور تعریف ہم سب نے کی ہے اور کرنی چاہیے، اور ہم کرتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اسی اطمینان، اسی پرستش کے اندر وہ اطمینان جو ہے وہ نظر آیا مجھے۔ پاسٹر لیاقت کے خاندان نے جب بیٹیوں نے اور سسٹر عابدہ نے یہ گیت گایا تو میں نے ایک خوشی محسوس کی۔ اس گیت کو جب گایا گیا تو بڑے اطمینان کے ساتھ خداوند کی حمد کی ہے، کیونکہ وہ اطمینان، وہ تسلی جو خدا نے اس خاندان کو عطا کی ہے۔ تمام عزیز جو واٹس ایپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ریلیٹیوز جو ہیں، یا جو فیس بک لائیو پر ان کے خاندان ہمارے ساتھ ہیں، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ بڑے اطمینان میں ہیں۔ کیونکہ یہ لمحہ جو ہوتا ہے یہ بڑا دردناک ہوتا ہے اور دل غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے جب گھر کا ایک سربراہ، والدہ جہان فانی سے کوچ کر جائیں، لیکن انہوں نے اس درد کو پیچھے چھوڑا اور بڑی خوشی کے ساتھ اس گیت کو گایا۔ ایک موت دا کانگ بنیرے، نت بولے شام سویرے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رحمتوں کا باپ ہے اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری مصیبتوں میں ہم کو کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خداوند ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ غم میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے درد کو درد سمجھنا، ان کے درد میں شامل ہونا بہت بڑی ایک تسلی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم جتنے بھی آن لائن اس عبادت میں اس غم زدہ خاندان کے ساتھ موجود ہیں تو دلی طور پر وہ خوش ہوں گے کہ ہمارے تمام روحانی خاندان جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں، غم کی گھڑی میں ہمارے ساتھ ہمیں تسلی دینے کے لیے موجود ہیں۔ ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ غم سے بھرے ہوئے اس موقع پر یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم خدا کو جو اطمینان کا سرچشمہ ہے اس کو یاد کریں، جو ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہر طرح کے درد اور غم کا تسلی دینے والا ہمارا آسمانی باپ ہے، یعنی کہ اطمینان کا سرچشمہ جو ہے وہ ہے۔ بلکہ مسیح یسوع جو کہ معجزات کا خدا ہے، جو رحمتوں کا بانی ہے، جو تسلی کا چشمہ ہے، جو ہر طرح کی مصیبت میں ہمیں تسلی بخشتا ہے۔ آج ہم خاص طور پر اس خاندان، اس گھرانے کی تسلی اور سکون کے لیے سب خاص اسپیشل عبادت جو ہے ان کے ساتھ مل کر شریک ہیں،
تاکہ ہم ان کے لیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے تسلی کی چند باتیں جو ہیں وہ سیکھ سکیں۔ دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے شکستہ دلوں کو شفا بخشنا۔ سسٹر روت میرے ساتھ پتہ نہیں آپ موجود ہے۔ سسٹر روت اگر آپ میرے ساتھ موجود ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یہ حوالہ زبور 34 اور اس کا 18ویں آیت کو پڑھنے میں رہنمائی کر دیں۔ سسٹر روت بابر اگر آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، اسکائپ پر ہمارے ساتھ ہیں۔ زبور 34 اور اس کی 18 آیت کو اگر آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ بابر کی آئی ڈی پر ہمارے ساتھ ہے، جی پڑھ سکتے ہیں؟ اوکے، زبور 34 اور اس کی 18 آیت کے اندر یوں لکھا ہے، خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے۔ خداوند کیا ہے؟ شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ آمین۔ یہ بڑا اہم اور ضروری پوائنٹ ہے، کیونکہ اس وقت مصیبت کے ایام میں، دکھ کی گھڑی میں، غم کے ساتھ دل پریشان ہے، زخمی ہے، درد ہے۔ اور یہ دل کے اندر جب درد ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی اس چیز کو محسوس کیا کہ نہیں کیا، لیکن میں نے اس چیز کو، اس درد کو محسوس کیا ہے۔ جب غم زدہ ہوتے ہیں تو پھر تھوڑی سی درد جو ہے، کیونکہ 2 سٹنٹ جو ہے وہ ڈلے ہوئے ہیں، تو درد جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان غم زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس ابھی یہ بند ہو جائے گا۔ حل صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ حل خدا کا زندہ پاک کلام ہے۔ یس، سسٹر نیتا یوسف نے فیلٹ کیا ہے، محسوس کیا ہے۔ تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ جب انسان غم زدہ ہوتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے، لیکن جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولتے ہیں، یا جب خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھتے ہیں، یا اس کلام کو جب سنتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں وہ بات نظر آتی ہے۔ خداوند کا زندہ پاک کلام بتاتا ہے کہ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے۔ اگر ہم خداوند کے نزدیک جاتے ہیں، یہ فزیکلی طور پر تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن فزیکلی طور پر یہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہمارے پاس ہے، اور جب ہم اس زندہ پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ زندہ پاک کلام ہمیں اس وقت غم کی حالت میں ہمیں وہ تسلی دیتا ہے۔ وہ تسلی دینے کے لیے اس کا یہ وعدہ ہے کہ خدا ان تمام شکستہ، غمگین، زخمی دلوں کے نزدیک آ جاتا ہے۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں، جب ہم اس کے زندہ پاک کلام کو پڑھتے ہیں، انسانی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی غمزدہ گھرانے کے پاس جاتے ہیں تو جب ہم ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں یا ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں یا جب ہم بغل گیر ہوتے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ غم زدہ شخص جو ہوتا ہے اس کا غم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ کسی کے بھی کاندھے پر ہاتھ رکھ دینے سے اس کا غم جو ہے، اس غم کی حالت میں جب وہ ہوتا ہے تو وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ایک انسان کسی انسان کے پاس جاتا ہے اور اس کو تسلی دیتا ہے تو اس کا غم کم ہو جاتا ہے، اسی طرح جب ہم خداوند کے نزدیک جاتے ہیں تو جب وہ ہم سے بات کرتا ہے، جب وہ ہم سے بولتا ہے تو یقیناً ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ جب مسیح فرماتا ہے، جب وہ بولتا ہے کہ میں تمہارے نزدیک ہوں، یقین آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں
وہ یقین سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسے انسان ہوتے ہوئے کئی دفعہ ہم کسی پر یقین یا بھروسہ نہیں کر سکتے اگر وہ تسلی کے الفاظ بولتا ہے، لیکن شاید وہ صرف وقتی طور پر ہوتے ہیں، لیکن اگر خدا کے یہ الفاظ ہیں کہ میں تمہارے نزدیک ہوں، خستہ دلوں کے نزدیک ہوں، تو اس کے ان الفاظوں پر ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ جب مسیح فرماتا ہے تو ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ۔ نو ڈاؤٹ انسان ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہمارا خدا کبھی بھی اپنے وعدے سے پھرتا نہیں۔ اگر اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، then he is with us۔ اور جو محبت ہمارے عزیز و قارب ہم سے کرتے ہیں، ہمارے بہن بھائی کرتے ہیں، ہمارے والدین کرتے ہیں، ہمارے اولاد جو ہمارے ساتھ پیار کرتی ہے، مسیح یسو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت جو ہے لازوال ہے، کسی سے کم نہیں ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ محبت کرنے والا خدا ہے۔ جو کچھ اس نے فرما دیا ہے وہ اس سے کبھی غافل نہیں ہوتا، پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ ایسے لوگوں کو بچاتا ہے جو پشیمانی کے جذبے کے ساتھ پس ہمت ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کو بحال کرتا ہے، اور جب ہم اس کے پاس واپس لوٹتے ہیں پھر وہ ہمارے ان تمام زخمی روحوں پر اپنے خون کی مرہم لگا دیتا ہے اور ہمارے زخموں کو دھو دیتا ہے، اور پھر ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے میرے دوستو، آج اسی لیے یہ یقین کے ساتھ ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہمارا خدا اس وقت ہمارے ساتھ ہے، اور وہ اس غمزدہ گھرانے کو تسلی دیتا ہے۔ ہم تیسرا حوالہ جو ہے وہ دیکھیں گے، اور وہ اسی زبور کی کتاب میں ہے، اس کا 119واں باب نکالیں گے، اور یہ پوائنٹ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پوائنٹس کو ضرور لکھ لیں۔ یہ پوائنٹ آپ کی مدد کریں گے جب ہم کسی دکھ یا کسی درد یا تکلیف میں ہوں گے، تو یہ پوائنٹ صرف ہم یاد کر لیں کہ اطمینان کا سرچشمہ خدا ہے، اور وہ شکستہ دلوں کو شفا بخشتا ہے۔ اور اب ہم زبور 119 میں سے تیسرا پوائنٹ جو ہے اس کو دیکھیں گے، اس کی 50ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ زبور 119، آج حوالے پڑھنے والے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو وہ ضرور پڑھ سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے۔ 50 آیت ہے، سام 119 اور اس کی 50ویں آیت، 50 ورڈز کو کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ جی پاسٹر، یس سسٹر شمیم۔ زبور کی کتاب میں دیکھیں گے تو 119 باب 50 آیت میں یہ لکھا ہے، میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے۔ آمین۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا۔ جب انسان غم میں ہوتا ہے، نڈھال ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو بوجھل محسوس کرتا ہے، تو اس وقت یہ کلام ہے جو ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ اور جہاں پہ لکھا ہے کہ مصیبت میں یہ میری تسلی ہے۔ کلام خدا سے ہمیں تسلی ملتی ہے، اور یہ کلام خدا ہر گھر کے اندر ہے، اور ہم سب کو خدا نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم اس کلام مقدس کو پڑھ سکیں۔ اور کلام خدا مصیبت کے وقت سکون کا سرچشمہ ہے، اور یہ میری تسلی ہے۔
جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو خدا کے ساتھ پیوست کر لیتے ہیں، جب اس کے ساتھ ہم امرج ہو جاتے ہیں، تو پھر سکون مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمیں وہ ایک امید دیتا ہے، ہمیں وہ ایک طاقت دیتا ہے، وہ ہمیں پھر سے اس قوت میں بحال کر دیتا ہے، کیونکہ خدا سیدھا ڈائریکٹلی ہمارے دل سے بات کرتا ہے، اور اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ وہ سچائی کے ساتھ ہمارے ساتھ دل کے ساتھ بات کرتا ہے، اور وہ اپنی رہنمائی ہمیں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنی بڑی امید ہمیں ملتی ہے، یہ تسلی ملتی ہے، بلکہ وہ یقین دہانی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میری محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انسان کی محبت میں کمی آ سکتی ہے، لیکن خداوند کا پاک کلام میں اگر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ مصیبت میں وہ میری تسلی ہے، اور تیرے کلام نے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، ایسی محبت، ایسی یقین دہانی صرف اور صرف خدا کے پاک کلام میں سے ملتی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تسلی ملتی ہے۔ ہم اگلا چھوٹا میں پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ 2 اور پوائنٹ شیئر کروں گا۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے میرا اطمینان سمجھ سے باہر ہے۔ ہم دیکھیں گے فلپیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، فلپیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت، جی پڑھیے گا، میں مائک بند کرتا ہوں۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے، کہاں سے وہ آ جاتا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ہم اس غم میں، اس تکلیف میں، اس درد میں ہوتے ہیں تو کس طرح سے اچانک وہ ہمیں اطمینان مل جاتا ہے، یعنی کہ عین غم کے درمیان ہمیں ایک ایسا سکون مل جاتا ہے جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ انسان سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ بے اختیار جب وہ سکون مل جاتا ہے تو ہمارے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلتا ہے، خداوند تیرا شکر ہے، خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ اطمینان دیا، تو نے مجھے یہ تسلی دی، اور اس اطمینان کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ خداوند تمہارے دلوں اور خیالوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ خدا کا اطمینان ہمارے حالات پر منحصر نہیں ہوتا۔ God's peace is not depend on our circumstances۔ یہ خدا کی طرف سے ایک انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے ان کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ انعام صرف اس کو ملتا ہے جس کا توکل اس پر ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ انعام اس کو ملتا ہے جس کا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ بڑا کلوز ہوتا ہے۔ اگر تو ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ بہت کلوز ہے تو پھر یہ انعام جو ہے، یہ اطمینان جو ہے، یہ تسلی جو ہے، یہ اس طریقے سے ہمیں مل جائے گی، you will not understand کس طرح سے یہ ہو گیا۔ تعلق والے دل کو یہ حفاظت کرتا ہے، اور تعلق والے ذہن کی بھی یہ حفاظت کرتا ہے، اور تعلق والے سکون دینے کے لیے وہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً ہر مشکل میں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر
ہمارا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہے۔ آخری پوائنٹ دیکھتے ہیں، 5واں، آج ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن لاسٹ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب، ریولیشن چیپٹر 21 اینڈ اس کی ورس 4 کو ہم پڑھیں گے۔ جی سسٹر جی۔ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ آمین آمین آمین۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ یہاں پر ایک وعدہ مل رہا ہے ہمیں، اور وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں کے آنسو جو ہے وہ پونچھ ڈالوں گا۔ یہ سب سے بہت بڑی تسلی ہے۔ بالآخر خدا کا یہ وعدہ ہر آنسو کو وہ پونچھ دے گا۔ خوبصورت یقین دہانی۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں تمہاری آنکھوں کے سارے آنسو پونچھ ڈالوں گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فزیکلی طور پر آئے گا اور ہمارے آنسوؤں کو پونچھ دے گا۔ نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر موت ہی نہیں ہوگی تو آنسو کہاں سے آئیں گے؟ وہاں پر کوئی غم ہی نہیں ہوگا تو آنسو کہاں سے آئیں گے؟ وہاں پر کوئی درد نہیں ہوگا تو آنسو کہاں سے آئیں گے؟ اور وہاں پر کوئی رونا نہیں ہوگا تو درد نہیں ہوگا تو آنسو کہاں سے ہوں گے؟ میرے عزیزو، یہاں پر وہ بات کر رہا ہے، ابدی خوبصورتی وہ یہاں پر پیش کر رہا ہے، ابدی زندگی کی بات کر رہا ہے، ابدی اور حقیقی اطمینان کی وہ بات کر رہا ہے۔ خدا ہمیں ابدی خوشی دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں ابدی اطمینان دینا چاہتا ہے، گو کہ یہ وقتی طور پر درد ہے، لیکن میرے عزیزو خدا کی شفا ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی باہوں میں وہ لینا چاہتا ہے، جہاں پر نہ موت، نہ درد، نہ تکلیف، نہ بیماری، نہ پریشانی ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ خدا کی قدرت اور شفا کو غم کی حالت میں ہم نے دیکھا ہے، اور ہر درد اور غم کو ہم نے برداشت کیا ہے اور دیکھا کہ انسان کتنا زیادہ دنیاوی طور پر رنجیدہ اور پریشان ہوتا ہے، لیکن ابدی سکون صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے سے ملتا۔ آج ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں گے، کیا آپ اس وعدے کا حلف لیتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم غم میں ہو، درد میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، صرف اور صرف اس کے نزدیک جانا ہے، صرف اور صرف اس پر بھروسہ کرنا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز ہمیں اطمینان نہیں دے سکتی۔ کاش کہ ہماری زندگیاں ہماری ایک گواہی بن جائے، اور اس دنیا میں ہم ایک چمکتی ہوئی ایسی روشنی بن جائیں جو غم کے اندھیروں کو دور کر دے۔ ہم اس شفا کو حاصل کر لیں جو ہر وقت ہمارے نزدیک رہتی ہے۔ خداوند پاسٹر لیاقت کو، ان کے گھرانے کو، اور تمام غم زدہ گھرانوں کو، عزیز و قارب کو اپنے پاک روح القدس کی تسلی اور اپنا اطمینان عطا کرے۔ آمین اینڈ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی اس بابرکت کلام کے لیے جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ میرا ایمان ہے کہ ہم سب نے آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت پائی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بہت زیادہ برکت ہے، آپ کے گھرانے کے ساتھ بھی ہو، اور اسی طرح ہمیشہ اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال اور خرچ کرے۔ آمین۔ آمین۔